یہ آفت آئی تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ٹماٹر اور پیاز نایاب ہو گئے ہیں. can't be choosers. Please understand that. پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو دینا چاہتے ہیں. Can't be choosers. Please understand that. آپ دنیا کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. انڈیا کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے جہاں سے سستی چیز ملے ہم اپنے لوگوں کو لے کے دیں. حکومت پاکستان بڑی کنفیوز ہے. مطلب 23-24 کروڑ کو ریپریزنٹ کرنے والے پولیٹیشنز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹماٹر اور کھیرے اور ہری مرچیں کیا اس جو ہمارے پاکستان میں فلڈز آنے کے بعد انڈیا سے امپورٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ٹماٹر اور پیاز آئیں گے اور متحدہ عرب امارات سے. متحدہ عرب امارات میں ٹماٹر پیدا ہوتے ہیں, آلو پیدا ہوتے ہیں, وہاں سے سبزیاں ہوتی ہیں, دالیں ہوتی ہیں. 1% ضرورت ہو اپنی, وہ انڈیا سے آئیں گے, دگنا کرایہ خرچ ہوگا, قیمتیں بڑھ جائیں گی, دگنے سے بھی زیادہ ہوگا. پہلے انڈیا سے امارات, امارات سے پاکستان, سہارا سمندر کے ذریعے, پھر کراچی یا گوادر, کراچی میں زیادہ تر, پھر وہاں سے ٹرین کے ذریعے باقی ملک میں پہنچے گا. اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں, خدا ہی ان پر رحم کرے. وزیر خزانہ نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے کہ میں وزیر اعظم کو خوش کر لوں گا کہ وہ انڈیا سے امپورٹ کریں کیونکہ انفلیشن آلریڈی بہت ہائی ہے اور اس کو نیچے لے کے آنا ہے, اور ابھی ساری فلڈز آنے کی وجہ سے کراپس تباہ ہو گئی ہیں. اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اور ابھی یہ فارن آفس کہہ رہا ہے اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینا ہے. یہ پاکستان اتنا کنفیوز کیوں ہے؟ ہم کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہے جب اتنی بڑی منڈی ہمارے پاس ہے؟ چیمہ صاحب, یہ 75 سال کی کنفیوژن ہے, یہ 1 سال کی کنفیوژن نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو پتا ہوگا شاید عمران خان صاحب کے دور میں ایک دفعہ انہوں نے اناؤنس کر کے ایک سٹیپ آگے لے کے پھر 2 سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں. بس یہی ایک وجہ ہے کہ کبھی بھی آن بورڈ نہیں ہوتے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے حالات دیکھیں. میں بلکہ اگلے دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا جب انہوں نے ایک دفعہ اس چیز کا اندیا دیا ہے کہ ٹماٹر, پیاز اور یہ ساری چیزیں, آلو, یہ بھارت سے لائیں گے اور یہ فیزیبل نہیں ہے. پہلے ان کا آئیڈیا تھا افغانستان اور ایران سے لانے کا, لیکن وہ ایران اور افغانستان سے پاسبل نہیں ہے, وہ آپشن ہے ان کے پاس. میں آئی واز شاکڈ کہ کسی بیوروکریٹ نے ایک آپشن بھی دیا ہے کہ یہ بھارت کے آلو, ٹماٹر, پیاز جو ہیں یہاں سے دبئی لے جا کے دبئی سے لائے جائیں. دیکھیں ان کے پھرتیاں کس قسم کی ہیں. اور لیکن یہ یہاں سے بارڈر سے نہیں لانے کیونکہ پولیٹیکل کریکٹنس, ان کو کہیں کہ ہماری کیپٹل, ہمارا پولیٹیکل کیپٹل نہ ضائع ہو, کہیں کوئی دوسری پارٹی ناراض نہ ہو جائے. لیکن یہ ضرورتوں کے جب عوام کی ویلفیئر آپ کی پرائورٹی نہ ہو تو پھر اسی طرح کی پالیسیاں سوچی جاتی ہیں. اور دوسرا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فیصلہ کرنے والے اسلام آباد سے لاہور تک کے لوگ جو ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے آج ایک آپ کا پیاز اور ٹماٹر $5 کا کلو ہو جائے تو پھر بھی یہ کھائیں گے اور ماتھے پہ گوبر بل بھی نہیں ہے, کیونکہ کرپشن کا سارا پیسہ, یہ دیکھیں نا IMF کی قسطیں آ رہی ہیں, یہ جو امریکہ پیسے دے رہا ہے, جو فرانس دے رہا ہے, برطانیہ دے رہا ہے, یورپین یونین, یہ اب میں گارنٹی کر دیتا ہوں لاہور اور اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گے. یہ درمیان کے ایریے میں یہی لوگ ان کو باہر لے جائیں گے. یہ نہ ان پیسوں کا رخ اس سیلاب کی طرف ہوگا, ہارڈلی کہیں ان کی کوشش کے خلاف کہیں 10% نکل کے فلڈ والوں پہ نہ پہنچ جائے, ورنہ ان کی کوئی انٹینشن نہیں ہے. کیونکہ ہماری رولنگ لیڈ کے بچے جو باہر بیٹھے ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے پیسوں کی, اور وہ انتظار کر رہے تھے ڈالروں اور پاؤنڈوں کا. اور لیکن یہ کہ آپ دیکھیں میں جو پاکستان کی کنفیوژن والے حالات ہیں, ذرا آپ نقشہ کھینچ کے دیکھیں کہ اسلام آباد میں ہمارے خان صاحب 2 عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں اور ان کے لیے قانون دوسرے ہیں, ان کے لیے عام آدمی والے قانون نہیں ہیں. 2 عدالتیں ان کو دیکھیں, ایک عدالت نے کہا ہے جس طرح کہ وہ ٹیچر کا پاس کرنے کا دل ہو تو وہ کہتا ہے یار تم نے سفید پیپر دے دیا تھا, جاؤ گھر جا کے کوئی اچھا سا لکھ کر لے آؤ یار, میں تمہیں پاس کرنا چاہتا ہوں بلکہ فرسٹ ڈویژن دوں گا تمہیں, تم جاؤ گھر سے اچھا سا نقل کر کے لاؤ. تو ایک عدالت کی یہ حالت تھی. دوسری عدالت نے بھی بس اس طرح ہی ہے, وہ خان صاحب اپنا جیل شیل لگا کے جاتے ہیں, باہر نکل کے صحافیوں کے ساتھ نک نیک کر کے تو گاڑی میں بیٹھ کے سیدھا سرگودے چلے گئے ہیں, سرگودا سے نکلیں گے گجرات چلے جائیں گے. اور میں شاک تھا کہ ہمارے سب سے بڑے صوبے پاکستان کے اور سب سے لوکریٹو صوبے کا جو چیف منسٹر ہے, بجائے سیلاب زدہ ایریا جنوبی پنجاب میں ہو, وہ جا کے ان کے جلسے کی تیاریاں خود ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہم شاک
ان کو چاہیے تھا ملتان چلے جاتے, اپنا سب آفس بنا لیتے ملتان کو. لیکن افسوس کہ اس میں قومیت نظر نہیں آتی, اس میں آپ کو اسلام نظر نہیں آتا کہ آدھا کنٹری, آدھے سے زیادہ جو ہے, اور پھر اپیل کرتے ہیں جلسوں میں مخیر حضرات ہیلپ کریں. میرا یہ کویسچن ہے, آپ خود مخیر نہیں ہیں, آپ بلینر ہیں سارے. آپ اس وقت پاکستان کے ہر سیاستدان کی 4 شوگر ملے ہیں, تو لیکن اپیل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں مخیر حضرات. نواز شریف صاحب نے بھی اپیل کی مخیر حضرات, شہباز شریف مخیر حضرات, یہ بھی جلسوں میں کہیں گے مخیر حضرات پیسے دیں. کہ آپ مخیر کیوں نہیں ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنی جیب سے پیسے نکالتے پہلے؟ لیکن یہ کہ بس وہ میں اگلے دن کسی کو کہہ رہا تھا کہ ان کو لینے کی عادت ہے, دینے کی عادت نہیں ہے ان کو. میں اس پہ کیا اس پہ کہوں, ان کو افسوس ہے. تو سر, جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فلڈز ہیں, لیکن پاکستان کے جو پاپولر لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ جلسے کر رہے ہیں, تو دنیا میں کیا میسج جاتا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سیلاب ہے, تو آپ وہاں جائیں, ان ایریاز میں جائیں جہاں پہ سیلاب ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سیلاب زدہ علاقوں میں دورہ نہیں کرتے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا پیغام جاتا ہے کہ لیڈر تو یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں, سیاستدان تو یہاں جلسے کر رہے ہیں, اور جو ڈوب رہے ہیں ان کی کسی کو پرواہ کوئی نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے اس سے پاکستان میں ایڈ کو کم آئے گی, یا انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری نان سیریسنس کا نوٹس بھی لے سکتی ہے؟ نوٹس بےچارے کیا لیں, وہ جو ہمارے جو یہاں کے سیاستدان ہیں, لوگ ہیں بےچارے, ان کو ان کے ٹیکس پیئرز کا ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. آپ کی اصلیت تو انجلینا جولی بھی بتا آئی تھی پہلے. آپ نے وہ بھی اسی طرح گئی تھی, تو اس نے واپس آ کے یونائٹڈ نیشنز کی ایمبیسڈر تھی وہ, تو اس نے آ کے بتایا تھا یہاں پہ کہ وہ وہاں پہ آپ کے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ان کے کیا سرکمسٹانسز ہیں. آپ کی ٹرکش فرسٹ لیڈی کے ہار کی سٹوری بھی سب لوگوں کو پتا ہے. اور اس وقت بھی آپ کی سیاسی پارٹی ایک بھی, بلکہ میں شاک ہوں خان صاحب کے لیے تو سیلاب کا ایک سیٹ بنایا گیا تھا, سین بنایا گیا تھا. آپ کو شاید آپ کو یاد نہیں ہے اس چیز کا, کہ انہوں نے ایک کھلے جگہ پر پانی چھوڑ کر 60 اینٹیں رکھی ہوئی تھی اور کیمرہ بالکل پاؤں کے اوپر رکھا تھا. وہ ایک کسی کہتے ہیں پورا ایک سیلاب کا سین بنایا گیا تھا. It was made a flood area. It was made by the people to stage a flood. تو اگر اس طرح ہو, اور جس طریقے سے ہماری مریم بی بی جا رہی ہیں اگلے دن, اور پھر وہ جس عورت کو گلے انہوں نے لگایا وہ چیخ رہی ہے کہ مجھے دیا کچھ نہیں ہے, اور پھر کیمرے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں جو بیچارے کھلے چھت کے نیچے بیٹھے ہیں. اب منظور وسان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ اٹلی نظر آ رہا ہے, کہتے ہیں یہ پانی اتنا اچھا لگ رہا ہے. ان کے بارے میں بھی ہے. آج ایک پیپلز پارٹی کے اور لیڈر کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی, کہتا ہے پانی آیا, پانی کو ڈنڈے مارو آگے سے. شاید آپ نے وہ بھی ویڈیو دیکھ. تو یہ سیاستدان تو پھر یہی کچھ ہے نا, ان کے صحت پہ کیا اثر ہے, کیونکہ ان کے بچے تو سارے لندن میں ہیں, نیو یارک میں ہیں, ٹورانٹو میں ہیں. یہ پاکستان تو تھوڑے عرصے کے لیے صرف لوٹنے جاتے ہیں, لوٹ کے باہر آ جاتے ہیں. پھر میں نے بتایا نا اس وقت سیاستدان بڑے خوش ہیں. ہر ایک میں نے دیکھا ہر ایک کے چہرے پہ اوپر لالیاں ہیں, ہنسیاں ہیں, کیونکہ ڈالر آ رہے ہیں, باہر سے ڈالر آ رہے ہیں, باہر سے پاؤنڈ آئیں گے. وہ ان کی تو رالیں نظر آتی ہیں, ان کے چہرے سے رالیں ٹپک رہی ہیں. تو وہ ان سے خدا ہی بچائے, ورنہ 75 سال چیمہ صاحب آپ کا خیال ہے پچھلے جو فلڈ آئے ہیں, پچھلے زلزلے آئے ہیں, کووڈ آئے ہیں, اس پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہی اس پہ کریں گے آپ جو ماضی میں کرتے رہے ہیں, کہ ایک اپرچونٹی ہے, لوٹ ہے, مار ہے, اور اس کے بعد اپنا واپس اپنے بچوں کے پاس لندن میں. آپ کا کیپٹل تو لندن ہے, تو وہاں پہ پراپرٹیاں, میں اگلے دن میں نے ٹویٹ کیا تھا, میں نے کہا یہ اس طریقے سے دبئی اور لندن کی پراپرٹیوں کے ریٹ بڑھنے شروع ہو جائیں گے. IMF کی قسط جاتی ہے جب, یا باہر سے قرضہ جاتا ہے, تو وہاں پراپرٹی کے اوپر کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ دبئی کے اندر آپ پاکستان اچھے نمبروں میں ہے, ٹاپ نمبروں میں ہے ٹو اون پراپرٹی. وہی ہے اس کے لیے بس ہو رہا ہے. پاکستان میں پیسے باہر سے لانا کو مشکل نہیں ہے, اس کو اصلی جگہ پہ غریبوں کی مدد کے لیے پہنچانا مشکل ہے. اس وقت IMF کے پیسے بھی آ چکے ہیں, لیکن پٹرول مہنگا ہو گیا.